نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق ادنان بلا بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام اور اپنے تمام رسولوں کو اپنی بات کی دعوت اور انسانیت کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کی نشاندہی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ نبیوں اور رسولوں کے ذمے یہ لگایا گیا کہ انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضیات یعنی وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ افعال، وہ اقوال، وہ اخلاق، وہ احوال، وہ عادات جو اللہ کو پسند ہیں، نبیوں کے ذمے لگایا کہ مخلوق کو وہ بتائیں۔ اور نبیوں کے ذمے لگایا نبیوں اور رسولوں کے ذمے لگایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی منہیات یعنی وہ کام بھی بتائیں، وہ حالات، اخلاق، اقوال، افعال، اعمال بتائیں جو اللہ کو پسند نہیں اور جن کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ بھی مخلوق کو بتائیں۔ یہ نبیوں کا کام ہے۔ پھر ہر نبی کے بعد اس نبی کے اصحاب اور حواری، جیسے قرآن میں آتا ہے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم،
یا قرآن شریف میں آتا ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ. نبیوں کے اصحاب یعنی نبی پر ایمان لانے والے ساتھی، نبیوں کے حواری، نبیوں کے دین کی حمایت کرنے والے لوگ، وہ نبی کے جانے کے بعد نبی اور رسول کے وارث بنے. ان کا کام تھا اللہ کے دین، اللہ کی دعوت جو نبی پہنچا رہے تھے، نبیوں کے بعد امت تک وہ پہنچائیں. پھر ان امتوں میں نبیوں کا زمانہ دور چلا گیا، نبی کو فوت ہونے کو صدیاں بیت گئیں. اس میں بعد میں اس نبی کی امت کے جو علماء، اصحاب، حواری تھے، ان کے حالات بدلے. اصل اصحاب اور حواری تو دنیا سے چلے گئے، بعد میں آنے والے لوگ وہ بدل گئے. وہ ایسے بدلے کہ انہوں نے دین کی شکل کو مسخ کر دیا. جو دین لیے پھر رہے تھے وہ ان کی اپنی مرضی اور پسند تو تھی، وہ اللہ کی مرضی اور پسند نہیں تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے بعد پھر ایک نئے سرے سے نبی بھیج دیا. کبھی نبی بھیج دیا اور کبھی نئے سرے سے رسول بھیج دیا. نبی کب بھیجتے تھے؟ جب اصل شریعت باقی ہو، نبی کی اصل شریعت باقی ہو، ساری نہ صحیح لیکن کچھ باقی ہو. اس شریعت کی دعوت دینے والے لوگ غلط ہو گئے، انہوں نے دین کو بدلا، مسخ کیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا نبی بھیج دیا. وہ نبی اس پہلے نبی کی کتاب اور رسالت اور شریعت جو تھی اس کی صحیح دعوت دیتا کہ صحیح شریعت یہ ہے اور یہ جو کچھ ہے یہ غلط ہے. یہ کام ہوتا نبی کا. تو اس سے ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام تو پہنچاتا ہے لیکن وہ نئی شریعت لے کر نہیں آتا، بلکہ پہلے ہی نبی کی جو شریعت ہے ان کی دعوت دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں نبی. جیسے آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک سب کے سب نبی آئے، سب کے سب نبی آئے. آدم علیہ الصلاۃ والسلام نبی اور رسول تھے، درمیان میں جتنے آئے وہ سب کے سب نبی تھے، حضرت ادریس علی نبینا وعلیہ الصلوات والسلام تک. ان کے بعد یہ سب نبی حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کی ہی دستہ صحیح شریعت کی ہی دعوت دیتے رہے. ادریس علیہ السلام تک شریعت ایسی بدلی کہ شریعت باقی نہ رہی. وہ کیسے بدلی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک جتنے بھی نیک اولیاء کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام آئے، شیطان نے ساری مخلوق کو
بجائے ان کی اتباع کرنے کے کہ وہ اولیاء کی اتباع کرتے، اطاعت کرتے، فرمانبرداری کرتے، ان کے راستے پر اللہ کی بات کرتے، اس کے بجائے وہ خدا کو چھوڑ کر ان ولیوں کے پیچھے ہی پڑ گئے، انہی سے سب کچھ مانگنے لگے۔ اب دیکھو اصل شریعت ختم ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کون ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول رسول بعثہ اللہ، یہ روئے زمین پر پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے بھیجا ہے۔ حالانکہ رسول تو حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ هل کان آدم نبی، کیا آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، اللہ کے نبی تھے؟ آپ نے فرمایا نعم آدم نبی مکلم، ہاں آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نہ صرف یہ کہ نبی بلکہ صاحب کلام تھے، یعنی صاحب شریعت تھے، تو رسول تو تھے وہ۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہوا اول رسول، وہ پہلے رسول تھے۔ مطلب کیا؟ آدم علیہ السلام پہلے رسول تھے، ان کی پہلی شریعت تھی، شریعت کے بدل جانے کے بعد نوح علیہ السلام تک شریعت نہیں بدلی، جب بدل گئی شریعت کے بدل جانے کے بعد جو روئے زمین پر پہلے رسول آئے وہ حضرت نوح ہیں۔ نوح علیہ السلام نے پھر کام کیا، ایک عرصہ تک کام کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نبی آتے رہے، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، بے شمار نبی آئے، بے شمار آئے جی، اتنے نبی آئے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ارسلنا رسولنا تترا، لگاتار نبی اور رسول آتے رہے، شریعت کی دعوت دی جاتی رہی۔ پھر درمیان میں دور آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت مکمل طور پر بدل گئی۔ ایسی بدلی کہ توحید کی جگہ پر بت پرستی آ گئی۔ آزر اور نمرود، آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور نمرود اس دور کا بادشاہ، ان دونوں نے مل کر بت پرستی کا خوب کام دکھایا۔ اللہ کی شان، ایک ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں۔ یہ جو بریلوی مولوی کہتا ہے نا نہیں جی نہیں وہ آزر ان کے چاچا تھے، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ایسا نہیں تھا، سب جھوٹی باتیں ہیں، سب کوڑ ہے۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، آزر کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا لابیہ باپ کہا ہے، باقی باتیں پھر صاف ہیں۔ خیر، ان دونوں نے مل کر خوب کام دکھایا، آزر و نمرود نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی طرف رسول بھیجا، کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ہے نا قرآن شریف میں صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اور شریعت اور کتابیں نازل ہوئی۔ تو ظاہر ہے جس پر کتاب اور شریعت نازل ہوتی ہے وہ اللہ کا رسول ٹھہرا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت بھی آئی اور شریعت بھی آئی اور رسالت بھی آئی۔
نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام رسول ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں. اللہ سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے، وہ بھی اللہ کے رسول ہیں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، وہ بھی اللہ کا رسول ہیں. اب شریعت اور رسالت اور نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کا ایک سلسلہ ختم ہوا. ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبوت اور شریعت اور رسالت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جو چلی آ رہی تھی، جس کو سلسلہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، سلسلہ یہود کہا جاتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر مکمل ہوا. ابراہیم علیہ السلام جو حضرت اسحاق کے والد اور بنی اسرائیلیوں کے اصل جد اعلیٰ ہیں، انہوں نے مکے میں کھڑے ہو کر نبوت اور رسالت کی دعا مکے والوں کے لیے فرمائی. مکے میں کھڑے ہو کر نبوت اور رسالت کی دعا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت کے سلسلے کو بنی اسرائیل سے ختم فرما کر بنو اسماعیل یعنی عربوں کے اندر بھیج دیا. اب آپ کو موٹی سی ایک بات سمجھ آئی ہوگی. رسالت آدم علیہ السلام پر شروع ہوئی، دوسرے رسول درمیان میں کون آئے جی؟ نوح علیہ السلام آئے. نوح علیہ السلام کے بعد تیسرے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد درمیان میں بے شمار رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. پھر رسالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ گئی. یہ سارے کے سارے نبی اللہ کی دعوت دیتے تھے اور اپنی امتوں کو جو پیچھے چھوڑ کر گئے ان کو اپنی دین کی وراثت دے کر گئے کہ وہ اللہ کے دین کی کیا دیں؟ دعوت دیں. اور ان کو سمجھا کر گئے کہ اس میں بدماشی مت کرنا، وہی کہہ کر گئے. ان کے بعد سب سے آخر میں نبی اور رسول اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں اور 1,24,000 نبیوں کی نبوت اور رسالت میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جتنے بھی نبی اور رسول تھے ان کی کتابوں اور رسالت کے لیے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ. نبیوں اور رسولوں کے بعد ان کی جو امتی لوگ تھے اس امت میں جو ان کے وارث علماء اور جو بھی کچھ تھے ان کو شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی. اللہ کریم نے وعدہ فرمایا ان شریعتوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی امتوں کو دی گئی. اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اس نبی اور رسول کے اصحاب اور حواری کو دی گئی. اور پھر آپ جانتے ہیں انسان یا لوگ جو شریعتوں کی حفاظت کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کیسی حفاظت کرتے ہیں؟ یہودیوں نے اپنے شریعت کا کیا حال کر رکھا ہے اور عیسائیوں نے اپنے دین کا کیا حال کر رکھا ہے. عیسائیوں میں کوئی نظر آتی اسلام کی کوئی چیز؟ حالانکہ وہ اسلام ہے. یہودیت میں کوئی اسلام کی چیز نظر آتی ہے؟ حالانکہ وہ اسلام ہے.
ہے کوئی یہودیت میں اسلام کی چیز؟ حالانکہ ان کے پاس اسلامی کتاب تورات، بائبل، انجیل موجود ہے، نبی کا نام بھی لیتے ہیں، رسول کا نام بھی لیتے ہیں، لیکن ان میں اسلام اور خدا کی شریعت والی کوئی چیز ان میں نظر نہیں آتی۔ آپ کو ایک بڑی تاریخی اور ایک حیرت انگیز بات بتاؤں جی، یہ جو آپ کے سامنے ہندوستان میں ہندو مذہب ہے، کیا جی؟ ہندو مذہب، اس ہندو مذہب کے بارے میں بھی تاریخ کا محقق قول یہ ہے کہ یہ کسی وقت کا اسلام تھا۔ کیا کہا جی میں نے؟ محقق قول یہ ہے کہ یہ کسی وقت کا اسلام تھا۔ ہم نے ہماری کتاب انشاءاللہ عنقریب آنے والی ہے، اسلام کی سنت کی اہمیت اور بدعت کی مذمت قرآن و سنت کی نظر میں، اس کا ایک چیپٹر اور ایک موضوع اور عنوان یہ رکھا ہے کہ ہندو مذہب پرانا اسلام تھا، پھر کیا ہوا، کیسے طریقے سے وہ بدلا ہے۔ آج کوئی ہندو مذہب کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ اسلام ہے؟ اچھا، اس سے بھی آگے حیران کن بات، یہ جو مجوسی مذہب ہے، کیا جی؟ مجوسی مذہب ہے، اس کا بانی زرتشت ہے۔ کون جی؟ زرتشت اس کا بانی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی پرانا اسلام ہے۔ پھر کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے کیا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہوا بھائی؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، اپنی شریعتوں کے ذمہ دار اور محافظ یہ خود تھے۔ اللہ نے ان شریعتوں کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ کیوں نہیں لی؟ اس لیے نہیں لی کہ وہ آنے والا نبی آخری نبی تھا ہی نہیں۔ وہ کتاب آپ اللہ کی تقدیر میں تھی کہ تورات آخری کتاب، انجیل آخری کتاب، زرتشت جس کو لیے پھرتا ہے وہ آخری کتاب، ہندو اگر وہ مذہبی کتاب ہے جس کو مہابھارت کہتے ہیں، اصل ان کی کتاب ہے، اور باقی ستیارتھ پرکاش تو فلاں فلاں اسی سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں۔ اصل کو جو مہابھارت کتاب ہے، اللہ سبحانہ اگر وہ اللہ کی کتاب تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لی، کیونکہ وہ آخری نبی اور رسول تھے ہی نہیں جتنے بھی پہلے گزرے۔ میں برہمن اور کرشنا کو نبی اور رسول نہیں کہہ رہا، میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس میں اعتراض کرے کہاں لکھا ہے تو حوالہ بھی دے دیتا ہوں میں، البیرونی نے پوری تحقیق یہ کی ہے، اور وحید الزمان غیر مقلدین کا اس نے ہدیۃ المہدی میں بھی یہ لکھا ہے۔ چلو اور صاف ہو گئی، میں اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا، میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شریعت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شریعت کی ذمہ داری لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس شریعت کو اتارا ہے اور ہم نے اس شریعت یعنی کتاب اور قرآن کو اتارا ہے، وانا لہ لحافظون، اور ہم اس کے کیا ہیں؟ حافظ ہیں۔ امت کو، صحابہ کو کہا گیا ہے اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، حفاظت میرا کام ہے، تمہارا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے پہنچانا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جو معروفات ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، اور جو منکرات ہیں ان کو تم امت تک پہنچاؤ کہ یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ کام نہ کرنے کے ہیں۔ تم ذمہ دار نہیں ہو، ذمہ دار میں خود ہوں، تمہارا کام بات کو آگے پہنچانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک جماعت ہر وقت ایسی رہنی چاہیے، امت کے اندر ایک طبقہ ایسا رہنا چاہیے جس کا ہر وقت کام دین ہی دین ہو، دین ہی پڑھنا، دین ہی پڑھانا، دین ہی پہنچانا، دین ہی سننا، دین ہی بیان کرنا، ان کا کام یہی ہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں ایک جماعت ہر وقت ایسی ہونی چاہیے۔ تو اس شریعت کا محافظ کون ہوئے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شریعت نے ہمیشہ رہنا ہے۔ کیا رہنا بھائی؟ اب یہاں ایک بات سمجھو، پھر شریعت میں اختلاف تو ہوگا اور ہے بھی،
اختلاف ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلاف کا حل بتا گئے. سبحان اللہ. شریعت میں کیا ہے بھائی؟ اختلاف ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلاف کا حل بتا گئے. عجیب حل بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ امت میں کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. میں ایک بڑی قیمتی بات کہنے لگا ہوں, ذرا دھیان سے سننا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ امت میں کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا, بہت زیادہ ہوگا, بہت زیادہ ہوگا. آپ اس کو جانتے تھے. اس پہ ایک حدیث سنو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تمام صحابہ کی مجلس میں. یہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا من یعش منکم بعدی. یہ توجہ سے سننے کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اچھا یہ ایسی توجہ سے سننے کی بات ہے, امت کے اندر جس اختلاف کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں کہ میری امت میں یہ کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. اس اختلاف کا اپنی امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں جی؟ حل بتا رہے ہیں. جو اس حل کے اندر رہتا ہے وہ امت مسلمہ کا فرد ہے, وہ اہل سنت والجماعت بن کر رہتا ہے. اور جو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حل سے باہر جاتا ہے وہ دھکے کھاتا ہے, وہ گمراہی کی حدوں کو چھوتا ہے. دیکھو آپ کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں یعش منکم, میرے بعد تم میں سے جو جیتا رہا, کان کھولیے میرے بھائی, صحابہ کو فرما رہے ہیں آپ, میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہا فسیرا اختلافا کثیرا, وہ میری امت میں بہت اختلاف دیکھے گا. میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہا وہ دیکھے گا کہ میری امت میں بہت زیادہ کیا ہوگا بھائی؟ اختلاف ہوگا. وہ اختلاف کیوں ہوگا؟ آپ خود فرما رہے ہیں کیوں ہوگا وہ اختلاف. دیکھیے وہ اختلاف اس لیے ہوگا, صحابہ کی تعداد کتنی ہے بھائی؟ عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ 1 لاکھ. آپ سے پوچھتا ہوں, کیا یہ 1,24,000 افراد مدینہ طیبہ میں رہتے تھے یا دور دور سے بھی آتے تھے؟ کیا خیال ہے جی؟ دور دور سے بھی آتے تھے نا. کہاں کہاں سے؟ مثال دیتا ہوں. مالک بن حویرث آئے کسی ملک سے, حضرت وائل بن حجر آئے یمن سے, کوئی آیا دنیا کے کسی خطے سے, کوئی آیا کسی ملک سے, کوئی آیا کسی جگہ سے. سلمان فارسی آئے ایران سے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا کیا یہ جو آ کر مسلمان ہو رہے تھے یہ سارے کے سارے ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے تھے یا اسلام قبول کر کے چلے گئے؟ بولو, چلے گئے. مثلاً چلے گئے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں صرف 20 دن. بولیے کتنے دن؟ ٹھیک ہو گیا. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ چند دن آپ کی خدمت میں رہے ہیں. تو سارے صحابہ مدینہ میں نہیں تھے. اسلام جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اسلام میں احکام نئے سے نئے نازل ہوتے رہتے تھے. کچھ احکام پہلے تھے بعد میں وہ منسوخ ہو گئے, کوئی پہلے حکم تھا بعد میں ختم ہو گیا. مثال کے طور پر پہلے اسلام میں حکم یہ تھا, پہلے اسلام کے اندر حکم یہ تھا اگر کوئی آدمی زنا کرے, قرآن بات نہیں, اگر کوئی آدمی کیا کرے؟ زنا کرے, تو زنا کرنے والے مرد اور عورت کی سزا تھی کہ اس کو 1 سال قید کیا جائے. عورت کو کتنے سال قید کیا جائے؟ 1 سال اس کو قید رکھا جائے. یہ قرآن شریف میں اس کو قید کر دو, سال نہیں, کب تک؟ حتی یجعل اللہ لہن سبیلا, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے کوئی نیا حکم مقرر فرما دے, اس کو قید کر دو. یہ سزا ہے زانیہ عورت کی, قرآن میں, اسلام میں. ٹھیک ہو گیا. اب ایک آدمی ان دنوں میں آ کر مسلمان ہوا, اس آدمی نے کلمہ ان دنوں میں آ کر پڑھا جن دنوں میں حکم یہی تھا. آیا وہ باہر سے, آیا وہ باہر سے,
اور اس کے سامنے حکم کیا تھا کہ زنا کی سزا کیا ہے؟ عورت کو قید کیا جائے، کب تک؟ جب تک کہ اللہ دوسرا حکم کا حکم ثانی، اس کی یہ سزا ہے، قرآن میں ہے، سورہ نساء میں ہے۔ اب اس آدمی نے جس نے اسلام قبول کیا، اس نے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم سنا اور سن کر وہ اپنے علاقے میں چلا گیا۔ اس کے بعد سید کونین کی خدمت میں وہ حاضر، اور اس دور میں جو ریڈیو کا دور نہیں تھا، اخبار کا دور نہیں تھا، کوئی اور ایسی الیکٹرانک دور نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والے حکم پر مدینے سے اعلان فرما دیتے کہ مدینہ طیبہ کے ریڈیو سے یہ خبر نشر کی جا رہی ہے کہ اب حکم بدل گیا ہے۔ اس زمانے میں ایسا کوئی ریڈیو کا نظام نہیں تھا، نہ اخبار کا دور تھا۔ وہ آدمی یہ حکم سن کے چلا گیا۔ اس کے 1 گھنٹے بعد، اس آدمی کے 1 گھنٹے بعد یا 10 دنوں کے بعد یا 2 سال کے بعد اگلا حکم نازل ہو گیا۔ کیا نازل ہو گیا؟ سورہ نور کے اندر حکم نازل ہو گیا۔ کیا نازل ہو گیا؟ کہ زانی مرد زانی عورت کی سزا کا فرق ہے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، فَيُذُوقُ اللَّوَاحِدٌ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، اور اگر شادی شدہ ہے مرد ہو یا عورت اس کی زنا سنسار کرنا ہے۔ یہ حکم نازل ہو گیا۔ اب یہ حکم جو مدینہ طیبہ میں مسلمان سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتے تھے، انہوں نے تو یہ حکم سنا، اور جو پہلے حکم کو سن کر چلا گیا اس تک اس حکم کی کوئی اطلاع کیسے پہنچتی؟ وہاں کوئی میسیج تھوڑا موبائل پہ میسیج کر دیا جاتا یا خبر نشر کر دی جاتی۔ دیکھو اس نے کیا حکم سنا اور اس کے بعد کیا حکم نازل ہوا۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ میں عرض کیا کر رہا ہوں، نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں بڑے دھیان سے بات سمجھنے کی ہے۔ اسلام میں اختلاف کیوں ہے؟ حدیثوں میں اختلاف کیوں ہے؟ قرآن و سنت کے احکامات میں اختلاف کیوں ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس اختلاف کو سمجھتے تھے کہ میری امت اختلاف کرے گی، آپ نے فرمایا من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت سے اختلاف دیکھے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو سمجھتے تھے کہ میری امت میں اختلاف ہوگا، آپ نے فرمایا کہ اختلاف ہوگا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کا حل کیا بتایا۔ ہم اس حل کی طرف نہیں جاتے، اس حل سے نیچے نیچے رہتے ہیں، ہم اختلاف کا شکار ہیں۔ جب ہم اس حل کو لے لیتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہم اتنے حرامی ہو چکے ہیں کہ ہم اس حل تک پہنچنے چاہتے ہی نہیں، نہ ہم اس کو سنتے ہیں نہ سناتے ہیں، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حل بتا گئے۔ آپ کو سمجھ آ گئی شریعت میں اختلاف کیسا ہے؟ اس کی ایک اور مثال سن لو، اس کی ایک اور مثال سن لو۔ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن میں حکم نازل ہوا، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے، جی عورت کا خاوند فوت ہو جائے، شریعت میں اس کو متوفی عنہا زوجہا کہتے ہیں، یعنی بیوہ عورت۔ بیوہ عورت کی عدت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الی الحول، 1 سال۔ قرآن کی عدت کیا بتاتا ہے جی؟ بولیے کیا بتاتا ہے؟ یہ حکم کہاں نازل ہوا؟ قرآن میں۔ کہاں نازل ہوا؟ قرآن میں۔ کس پر نازل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحابہ نے اس کو سنا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن کی یہ آیت سنائی تو اس وقت سارے صحابہ مدینے کے رہنے والے تھے یا باہر سے آنے والے لوگ بھی تھے؟ بولو، باہر سے آنے والے بھی تھے۔ وہ باہر والا یہ حکم سن کر اپنے وطن چلا گیا۔ اس کے بعد حکم اور آ گیا، اس کے بعد حکم اور آ گیا، وہ بھی قرآن میں ہے۔ وہ حکم کیا نازل ہوا؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ بیوہ عورت کی عدت پہلے قرآن نے کیا بتائی تھی؟ اب کیا بتا رہا ہے قرآن سورہ بقرہ میں؟ 4 ماہ 10 دن۔ اب کیا بتا رہا ہے قرآن جی؟ 4 ماہ۔ اب یہ حکم، پہلا حکم تو اس نے بھی سنا جو وہاں تھے، مدینے میں تھے صحابہ، اس نے بھی سنا جو مدینے سے سن کر چلا گیا، اور یہ دوسرا حکم یہ کس نے سنا ہوگا؟ اس جانے والے نے بھی سنا؟ بولو نہیں، کس نے سنا؟ تو شریعت کا اصل محافظ کون ہوا؟
دیکھو اختلاف، دونوں حکم قرآن کے ہیں، لیکن پہلا حکم شریعت نہیں ہے اور دوسرا حکم وہ شریعت ہے۔ اب اگر ایک آدمی قرآن کی آیت پڑھ کے کہے کہ عورت کی عدت 1 سال ہے، لو جی قرآن میں ہے، وہ قرآن پاک دکھاتا ہے یہ لو جی قرآن میں، تو شریعت کہلائے گی کہ بدماشی کہلائے گی؟ بدماشی کہلائے گی۔ حکم وہ ہے جو پہلے وہ قرآن میں ہے، حکم وہ ہے جو بعد میں ہے۔ پہلے والا حکم نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں ہے، ہم اس پر عمل کرنے کو اب بدماشی کہتے ہیں۔ دوسرا حکم قرآن میں ہے، ہم اس کو کہتے ہیں وہ دین ہے۔ پہلے حکم پر عمل کرنا بدماشی، دوسرا حکم دین۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ حل ہے اختلاف کی صورت میں امت کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ وجہ ہے۔ اس کے ایک اور مثال دیکھو، قرآن میں آتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعدما سمع فانما اثمه على الذین یبدلون فان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ 3 آیتیں ہیں ایک حکم سے متعلقہ، اور کہاں ہے بھائی؟ کس میں ہے؟ قرآن میں۔ کتنی آیتیں یہ؟ مطلب ان کا کیا ہے؟ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر موت کے اثرات ظاہر ہوں، باپ ہے مرنا اسے موت کے اثرات نظر آ رہے ہیں یا اثر نئے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ تو پتا ہے کہ اس نے مرنا ہے، اسے چاہیے کہ اپنا وصیت نامہ لکھ کر رکھے۔ کیا لکھ کر رکھے؟ کس کے لیے؟ للوالدین، اپنے ماں باپ کے لیے، والاقربین، اپنے رشتہ داروں کے لیے، حقا علی المعروف، یہ لازم ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حقا، یہ کیا ہے بھائی؟ وصیت لکھ کر رکھنا حق ہے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اب یہ حکم قرآن میں ہے کہ گرنتھ میں بھائی؟ بولو کہاں ہے یہ؟ بظاہر یہ حکم شریعت ہے یا نہیں؟ ہاں؟ اب یہ حکم جب نازل ہوا، ان لوگوں نے بھی سنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور ان لوگوں نے بھی سنا جو سن کر اپنے بڑے وطن کو چلے گئے۔ جو آدمی سن کر اس کو چلا گیا، اس کے نزدیک تو یہ شریعت کا حکم ہے نا، قرآن میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے پڑھ کے سنایا مجھے۔ اب اس کے بعد اور حکم آیا، اس کے بعد اور حکم آیا سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم کا اعلان کروایا حجۃ الوداع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے۔ کیا اعلان کروایا؟ لا وصیۃ لوارث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکم کا اعلان فرمایا لا وصیۃ لوارث، جس کی وراثت کا حصہ شریعت میں مقرر ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے چاہے وہ ماں باپ ہے، اس کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ کیا کرنی ہے؟ بولو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے کیا؟ لا وصیت لوارث، کے کسی وارث کے لیے کوئی وصیت۔ اور پھر وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اس کے سورہ نساء میں ایک رکوع رکھا، سورہ مائدہ کی اس میں ایک آیت رکھی، یوصیکم اللہ فی اولادکم وللذکر مثل حظ الانثیین، یہ وراثت کے حصے مقرر فرمائے، اور ولکم نصف ما ترک ازواجکم، خامن بیوی ان وراثتوں کے حصے علیحدہ مقرر کر دیے، وصیت کا حکم ختم ہو گیا۔ اب دیکھو پہلے حکم وصیت کا قرآن میں موجود ہے، یہ صحابہ نے سنا، اور کچھ ایسے بھی تھے جو سن کر اپنے اپنے وطن میں چلے گئے، اور بعد میں جنہوں نے جو مدینے میں رہتے تھے انہوں نے پہلا حکم بھی سنا اور بعد کا حکم بھی سنا۔ اب پہلے حکم شریعت کا جو پہلا حکم ہے وصیت، اقربا کے لیے وصیت کرنا، اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے، یہ خدا کا حکم ہے یا اسلام ہے، تو یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ شریعت نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں موجود ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا سننے والا سن کر چلا گیا، اس نے جو سنا تھا اس نے وہی سمجھا، وہ اس پر قائم رہا، اور بعد والوں نے پہلا بھی سنا اور دوسرا بھی۔ ان اختلافات کا حل کیا تھا؟ یہ اختلافات ہونے ہی تھے عقل والوں کے سامنے، علم والوں کے سامنے یہ چیزیں آنی تھی، اختلاف ہونے ہی تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد جیے گا وہ بہت زیادہ کیا دیکھے گا؟ امت میں اختلاف دیکھے گا۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا بتایا؟
حدیثوں میں اس کی مثالیں سن لو کہ امت میں اختلاف ہوگا تو اس سے ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہر قرآن کی آیت کا نام دین، بولو کیا کہا؟ قرآن پاک کی ہر آیت کا نام دین نہیں۔ قرآن میں جو تم نے پڑھ لیا اس کو دین سمجھ لیا تو یہ دین نہیں، دین اور چیز ہے۔ اس سے بات آپ کو بھی سمجھ آئی ہوگی۔ حدیث میں اس کی مثالیں دیکھو، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے نماز پڑھی ہے سبحان اللہ جوتے پہن کر، بولو بولو جو زور سے بولو، کیا پہن کر؟ پھر کہو کتنے صحابہ سے حدیث ہے یہ؟ 50 صحابہ سے۔ سنو کیا کہہ رہا ہوں میں، رسول اللہ نے جوتے پہن کر نماز پڑھی ہے، کتنے صحابہ سے حدیث ہیں؟ 50۔ ٹھیک ہو گیا؟ امام صحابی رحمہ اللہ جو حدیث کے امام ہیں، شرح معانی الاثار للصحابی، صحابی شریف میں وہ کہتے ہیں کہ جوتے پہننے کی حدیث متواتر ہے، جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی حدیث۔ اب جوتا پہن کر نماز پڑھنے کی حدیثیں کتنے صحابہ سے؟ زور سے بولو کتنے سے؟ اور جیسے تم نماز پڑھ رہے ہو یہ روایت صرف 2 صحابہ سے۔ ایسا آ رہی سمجھ؟ کیا کہا؟ جوتے پہن کر رسول اللہ کی نماز کتنے صحابہ سے؟ اور ننگے پیر 2 صحابہ۔ اگلی حیرت انگیز بات، پوری صحیح بخاری میں جوتا پہن کر نماز پڑھنے کی حدیث ہے، ننگے پیر نماز پڑھنے کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ کسی مائی کا لال اس کو دکھا نہیں سکتا، قیامت تک نہیں دکھا سکتا۔ تو اب شریعت ننگے پیر نماز پڑھنی چاہیے، شریعت پیر سے جوتا اتار کر پڑھنے کا نام ہوگا یا جوتا پہن کر پڑھنے کا نام ہوگا؟ ویسے اگر یہ دیکھا جائے کہ جوتے پہن کر نماز کتنے صحابہ تھے تو شریعت کون سی ہونی چاہیے؟ آپ ننگے پیر کیوں پڑھتے ہیں؟ اب ذرا غور کیجیے، وہ صحابہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا پہن کر نماز پڑھتے ہوئے وہ چلے گئے اپنے اپنے وطن کو، چند مدینے میں رہے۔ مدینے میں تو چند گھر ہی تھے بھائی، یا 1,24,000 مدینے میں رہتے تھے، چند گھر تھے نا۔ اب انہوں نے کیا سمجھا؟ وہ حدیثیں تو جو انہوں نے آپ کو دیکھا اس حدیث کو تو وہ روایت کریں گے نا، کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے، اسی کو کریں گے بھائی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے پیر دیکھا ہی نہیں نماز پڑھتے تو وہ جوتا پہننے والی کرے گا نا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر حدیث کا نام بھی دین۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ میرے باتوں میں اختلاف دیکھو گے۔ آپ کو کہاں سے پتہ لگا اختلاف ہوگا؟ آپ کو یہاں سے پتہ لگا، اس سے پتہ لگا کہ جو دیکھ دیکھ کے جا رہے ہیں یہ تو مجھے دیکھ کر جو جا رہے ہیں یہی کریں گے نا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی بات سنو ایک اور، یہ میں ان لوگوں کو بھی سمجھاتا ہوں جو قدم قدم پہ امت کو کہتے ہیں دیکھو حدیث، اے دیکھو حدیث، اے حدیث، حدیث حدیث، یہ ان کو بھی سمجھا رہا ہوں میں۔ اچھا غور کیجیے، شریعت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہے یا بیٹھ کر؟ بولو بولو، بیٹھ کر۔ کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہے، اس میں دم خم نہیں ہے کہ وہ صحیح بخاری سے یہ دکھا دے کہ رسول اللہ کی سنت بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں بولو کتنی حدیث ہیں؟ 1 2 3 4، کتنی؟ کس بات کی؟ کہ رسول اللہ نے پیشاب کیسے کیا ہے؟ کھڑے ہو کر کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور بیٹھ کر صحیح بخاری میں وہی۔ اب بتائیں آپ، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا دین ہے یا بیٹھ کر؟ بولو۔ اگر حدیث کا نام دین ہے تو پھر تو پیشاب کھڑے ہو کر کرنا چاہیے۔ ذرا مولوی بیٹھا ہو پیچھے ڈنڈا دے ان کو کھڑے ہو کے کر پیشاب، صحیح بخاری کی چیز ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو سمجھا رہے ہیں۔ سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں جتنی حدیثیں ہیں ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی ہیں۔ بولو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کتنی؟ بولو کتنے کپڑوں میں؟ ایک میں۔ آپ نے کتنے پہن رکھے ہیں؟ 2، ایک تھلے 2، 3، 4۔
ایک مولوی پگڑی بھی سر تے رکھدا ہے 5 پھر ایک کچھے تے بھی ماردا ہے پھر اتنے بھی لینا ہے 7 کپڑے ہو گئے تھے. حالانکہ رسول اللہ کی حدیث بولو ایک کپڑے میں ہے تو شریعت ایک کپڑے کی نماز کیا نام ہے؟ بس بات میری ختم ہوئی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بعد جو تم میں سے جیے گا وہ کیا دیکھے گا؟ بہت سے اختلاف دیکھے گا. پھر اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ اختلاف کا حل کیا ہے؟ ہاں اللہ اکبر کہو اللہ اکبر. ہاں رفع الیدین کی حدیثیں 400 400 تو جوتا پہن کر پڑھنے کی 50 ہیں. یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ حدیثیں اتنی زیادہ ہیں. آپ کسی چیز کی دلیل یہ نہیں کہ اس کی حدیثیں کتنی ہیں, اس پر آیتیں کتنی ہیں. یہ خدا کا قرآن ہے, رسول اللہ کی حدیث ہے, کوئی جمہوریت کا ووٹ نہیں ہے. جمہوریت کے ووٹ کا نام دین نہیں ہے. اتنی آیتیں ہوگی تو دین ہی ہوگا, اتنی حدیثیں ہوگی تو دین ہی ہوگا. ہمارا دماغ خراب ہے ہمارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل کیا بتاتے ہیں, غور کیجیے. آپ فرماتے ہیں میرے بعد بہت زیادہ اختلاف ہوگا, پھر دین کس کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا علیکم, میری حدیثوں کو نہیں لینا, قرآن کو نہیں لینا. علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. دین جو ہے وہ میری سنت کا نام ہے اور میرے خلفاء کی سنت کا نام ہے. قرآن کی آیات کا نام دین نہیں, احادیث کی کثرت کا نام دین نہیں. دین میری سنت کا نام ہے. دین میرے بعد میرے خلفائے راشدین ابو بکر, عمر, عثمان, علی نے جو کچھ کیا, دین اس کا نام ہے. دین اس کا نام ہے, سنت کا نام دین ہے. سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں سنو اب مثالیں. اللہ اکبر. اگر قرآن میں آیت آئی ہے کہ عورت کی زنا کی سزا تب تک ہے جب تک کہ اللہ راستہ نہ مقرر کر دے, تو رسول اللہ کی سنت وہ راستہ ہے جس میں غیر شادی شدہ کو کوڑے ہیں اور شادی شدہ کو سنسار کر کے 1 منٹ میں فارغ کرنا ہے. یہ سنت ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھو سنت اگر ایک طرف یہ ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. وصیت کا حکم اگر حدیث ہے, قرآن کی آیت ہے, تو رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ وارث کے لیے کوئی وصیت. اب وارث کے لیے وصیت کا نہ ہونا یہ شریعت ہے جو کہ رسول اللہ کی سنت ہے. بھلے قرآن کی 3 آیتیں موجود ہیں, ان کا نام دین نہیں بلکہ رسول اللہ کی سنت کا نام دین ہے. بھلے جوتے پہن کر پڑھنے کی حدیثیں 50 ہیں. بولو کیا کہا میں نے؟ جوتے پہن کر پڑھنے کی حدیثیں 50 ہیں, لیکن رسول اللہ کی سنت ننگے پیر ہے جس پر آپ ہمیشہ رہے. صاحب 50 نے دیکھا یا 50,000 نے جوتا پہن پڑھ کے دیکھا, لیکن رسول اللہ کی سنت کیا ہے جس پر آپ کا دائمی عمل تھا؟ وہ حدیث کا نام دین نہیں, رسول اللہ کی سنت کا نام دین ہے. ہاں بے شک صحیح بخاری میں 4 نہیں, اب تو 4 ہیں. میں کہتا ہوں صحیح بخاری میں 100 ہوں, اور 100 نہیں, ساری بخاری اس بات سے بھر جائے کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, لیکن ہمیں جو رسول اللہ نے اپنی سنت بتائی وہ بیٹھ کر کرنا بتایا. حدیثوں کو چھوڑیں گے, رسول اللہ کی سنت کو لیں گے. اس کا نام دین ہے. امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے. طریقے سے حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ رسول اللہ نے کندھے پر اپنی نواسی حضرت امامہ کو کندھے پر سوار کر کے نماز پڑھائی. بے شک اس پر کروڑوں حدیثیں آ جائیں, ہمارے سامنے رسول اللہ کی سنت ہے کہ آپ نے خشوع سے نماز پڑھی ہے. ہمارے سامنے رفع الدین کرنے کی کروڑوں حدیثیں آ جائیں, لیکن عبداللہ بن مسعود, ابو بکر, عمر, عثمان, علی جو حیدر الصبر میں رسول اللہ کے ساتھی ہیں, انہوں نے نماز کو رفع الیدین کے بغیر پڑھا ہے. اب اگر کوئی حدیث کی روشنی میں پڑھتا ہے اس کا اپنا فیل ہے. ہمارے پاس رسول اللہ کی سنت آہستہ امین کہنا ہے, ہمارے پاس رسول اللہ کی سنت رفع الیدین کو نہ کرنا ہے. ہمارے پاس رسول اللہ کی سنت وہی ہے جو سنت کے طور پر مشہور ہے. صحابہ نے اس پر چلے, فقہاء اس پر چلے, تابعین اس پر چلے. اس سنت کو دین کہتے ہیں, حدیث کا نام دین نہیں ہے. رسول اللہ خود فرما کر گئے یاتونکم بالاحادیث, میرے بعد تمہارے پاس کذاب و دجال لوگ آئیں گے جو حدیثیں لائیں گے, ان کے مفہوم ایسے ایسے تمہیں بیان کریں گے جو تمہارے باپ دادا نے دین میں نہیں سنا ہوگا. جب تم یہ اختلاف دیکھو, تم نے نہ قرآن کو دیکھنا ہے نہ حدیث کو دیکھنا ہے, تم نے دیکھنا ہے محمد مصطفیٰ کی
سنت کو دیکھنا ہے، ابو بکر کا طرز زندگی دیکھنا ہے، عمر کا طرز زندگی دیکھنا ہے، عثمان کا طرز زندگی دیکھنا ہے، علی کا طرز زندگی دیکھنا ہے، وہ طرز زندگی دیکھنا ہے جس پر تمام صحابہ قائم رہے، اسی کا نام دین ہے۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔